لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالصدقة لا يتخطاها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واجب الاحترام حضرات گرامی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ ان کی شان کا مبارک موضوع چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ آج جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان موضوع تذکرۃ الخیر یعنی نیکی اور نیک راستوں کی یاد کا ذکر، اس پر بھی بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق بخشیں اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تذکرۃ الخیر یعنی نیکی اور نیک راستوں کا ذکر کرتے رہنا، تاکہ جنہوں نے نیک راستوں پر عمل کر کے آنے والے مسلمانوں کے لیے راستہ چھوڑا،
وہ بھی ان نیک راستوں پر عمل پیرا ہو کر آنے والوں کے لیے راستہ چھوڑیں۔ دین اسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک آدمی اگر کاروبار میں لگا ہوا ہے، اپنے بچوں کے لیے ایک رزق کی تلاش میں ہے، تو وہ بھی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ صدقہ سے بیماروں کا علاج کرو، کہ صدقہ آبرو ریزیوں کو بھی ہٹاتا ہے اور بیماریوں کو بھی ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے، اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور عمر بڑھاتا ہے۔ اور فرمایا کہ صدقہ خطاؤں کو، لغزشوں کو ایسے بجھا دیتا ہے کہ جس طرح آگ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا یہ قبر کی گرمی کو زائل کرتا ہے، دور کرتا ہے، اور قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس دنیاوی زندگی میں جتنا زیادہ صدقات اللہ کے راستے میں کرے گا، اتنا ہی زیادہ روز محشر کو اس کے سر پہ سایہ ہوگا۔ وہ دن کہ جس دن کسی بھی قسم کا سایہ نہیں ہوگا مگر جس پہ اللہ کا سایہ ہوگا۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ صدقے والے نیک عمل کو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو وہ کرتا رہے اور صدقہ کی نیت کرتا رہے۔ امام رازی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جنہوں نے رب العالمین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مشہور بزرگ حضرت ذوالنون مصری، سب کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ نقل کیا ہے، لکھا ہے، ذکر کیا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ذوالنون اپنے کپڑے دھونے کے لیے مشہور دریائے نیل کے کنارے پر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر ایک موٹے تازے بچھو پر پڑی،
جس کو پنجابی زبان میں دھواں کہتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر ایک موٹے تازے بچھو پہ پڑی. آپ اس بچھو کو دیکھنے لگے. وہ بچھو جلدی جلدی زمین سے اپنا سفر طے کرتا کرتا پانی کی طرف جا رہا ہے، ساحل کی طرف جا رہا ہے، دریا کے کنارے کی طرف جا رہا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ وہ بھی اٹھے اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. حال یہ ہے کہ وہ بچھو چلتا چلتا دریا کے کنارے یعنی پانی تک پہنچ چکے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے یہ بچھو کھڑا ہے. اب دریا میں سے ایک بڑا کچھوا نکلا، ظاہر ہوا پانی سے. تیرتا تیرتا وہ بھی کنارے تک پہنچ گئے. اب بچھو نے جب کچھوے کو دیکھا تو اس کی پشت پر سوار ہو گیا. اور کچھوا بچھو کو لے کر تیرنے لگا پانی میں دوسرے کنارے کی طرف. حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس منظر کو دیکھا کہ یہ بچھو چلتا چلتا ساحل پر آیا اور پھر پانی سے کچھوا نکلا اور بچھو نے کچھوے کو دیکھا، اس کی پشت پر سوار ہو گیا، پھر وہ لے کر پانی میں تیرنے لگا، دوسرے کنارے کی طرف جانے لگا. تو اللہ کے یہ جو ولی تھے حضرت ذوالنون، انہوں نے بھی تہبند باندھا اور دریا میں کود پڑے، چھلانگ لگائی. اور یہ بھی اب تیرنا شروع ہو گئے، یہ بھی تیر رہے ہیں، کچھوا بھی تیر رہا ہے. چلتے چلتے کچھوا دوسرے کنارے پر پہنچا اور کنارے کے ساتھ جا لگا. یہاں تک کہ وہ بچھو اترا اور دوسری طرف وہ زمین پر چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ وہ بھی کنارے پر لگے اور اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے یہ واقعہ ایک حیران کن واقعہ بن گیا. آپ بھی اس بچھو کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھنا درخت، اس کی چھاؤں میں ایک نوجوان لڑکا، نوخیز لڑکا، نوجوان لڑکا وہ سویا پڑا ہے، آرام کی نیند سویا ہوا ہے، گہری نیند سویا ہوا ہے. اور یہ بچھو اس لڑکے کی طرف بڑھ رہا ہے، جا رہا ہے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ضرور بچھو اس لڑکے کو ڈسے گا، ڈنگ مارے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، وہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اسلام نے بتلا دیا ہے کہ اگر بچھو یا سانپ دوران نماز میں بھی آپ کے سامنے آ جائے تو پہلے ان کو مار دینا ہے، پھر نماز کو مکمل کرنا ہے، پورا کرنا ہے.
اسلام نے یہ بھی بتلایا ہے کہ ان چیزوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا ہے کہ جب سونا ہے تو سونے سے پہلے کم از کم 3 دفعہ بستر کو جھاڑ لینا ہے۔ اگر نقصان دینے والی چیز بستر میں ہوگی تو وہ دفعہ دور ہو جائے، اس کو مارنے میں آسانی رہے گی۔ اگر ایسے ہی سو گئے تو کیا پتا کہ یہ نقصان پہنچانے والی چیز چھپی ہوئی ہو، پھر وہ نقصان پہنچا کے وہاں سے بھاگ جائے۔ تو بہرحال حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لڑکا سو رہا ہے اور گہری نیند سو رہا ہے، اور یہ بچھو اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک قریب سے ہی ایک سانپ زہریلا نکلا، وہ بھی سوئے ہوئے نوجوان کی طرف بڑھنے لگا۔ اب حال یہ ہے کہ وہ بچھو جلدی جلدی وہ لڑکے کی طرف بڑھنے کی بجائے سانپ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بچھو سانپ کے سر سے چمٹ گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں سانپ اس کے ڈسنے سے مر گیا۔ اب بچھو نے واپس کنارے کی طرف چلنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت ذوالنون نے جب یہ دیکھا تو آپ بھی بچھو کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو جب کنارے پر پہنچتے ہیں تو پھر وہی کچھوا وہ کنارے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ بچھو پھر اس کی پشت پہ سوار ہو گیا اور کچھوے نے تیرنا شروع کر دیا جہاں سے آئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے ایک شعر پڑھنا شروع کر دیا، جس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے سوار ہونے والے اور اے پانی میں تیرنے والے، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ان سے حفاظت کرواتا ہے۔ ظالموں کو ان کے ظلم سے، مظلوموں کو اللہ پاک بچاتے ہیں۔ کہ ظالم تو چاہتے ہیں کہ روزانہ نیا دن ہو، نئے ظلم ہوں، لیکن اللہ مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچاتے ہیں۔ شعر کا مفہوم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سوار ہونے والوں اور تیرنے والوں سے کس طرح اپنے بندوں کو بچانے کا کام لیتے ہیں۔ جب اس سوئے ہوئے نوجوان نے ان کے شعر کو سنا تو وہ بیدار ہو گیا، اور اس کو پتہ چلا کہ میری طرف تو 2 بڑھ رہے تھے، بچھو بھی بڑھ رہا تھا اور سانپ بھی بڑھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مجھے بچایا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، کھیل کود سے، لا یعنی باتوں میں مشغول رہنے سے، فضول کاموں میں مشغول ہونے سے، فضولیات میں اپنی زندگی کو گزارنے سے وہ توبہ طائب ہو گئے، اور پھر اس نے ساری زندگی سیر و سیاحت میں گزار دی، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر بجا لانا، اللہ کی عبادات میں لگنا، دین کے کاموں کو اپنانا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کام میں لگے۔ حضرت ذوالنون مصری چونکہ پہلے کنارے سے آئے تھے تو آپ بھی پھر کنارے میں، دریا میں آپ نے بھی تیرنا شروع کیا اور واپس پہلی اپنی جگہ پہ آ گئے۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس طرح انتظام کروایا. فراست مومن کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو اس کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں کس طرح حکمت عطا فرماتے ہیں، کس طرح بصیرت عطا فرماتے ہیں، کس طرح عقل مندی عطا فرماتے ہیں. مشہور صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول حضرت عمر بن عاص، سبھی کہہ دیجیے رضی اللہ عنہ، اونچی آواز سے کہیں رضی اللہ عنہ. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر کا مشہور علاقہ قیصاریہ، اس علاقے کو فتح کیا. فتح کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو فلسطین کا علاقہ غزہ جس کا نام ہے، اس کا محاصرہ کیا، اس کے آس پاس اسلامی فوجوں کو لگا دیا. تو غزہ کے گورنر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس کسی آدمی کو بھیجیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے خود ہی گورنر کے پاس پہنچ گئے گفتگو کرنے کے لیے. وہاں جب پہنچے تو گورنر کو پتا چلا کہ آدمی پہنچ چکا ہے، تو اس نے گفتگو شروع کی اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ گورنر کے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں. تو غزہ کا گورنر وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ جس آدمی سے میں گفتگو کر رہا ہوں یہ تو بہت ہی عقل مند آدمی ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ عقل مند آدمی ہے. اور گورنر بڑا متاثر ہوا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی گفتگو سے. گورنر بڑا متاثر ہوا اور گورنر نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ جیسا عقل مند آپ کے لشکر میں کوئی اور آدمی بھی ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں لشکر میں سے سب سے چھوٹی حیثیت کا ہوں، اس وجہ سے تو مجھے لشکر والوں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے گفتگو کرنے کے لیے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات نہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ کتنے عقل مند آدمی لشکر میں اور بھی موجود ہیں، اور فرمایا کہ ان سب سے میں کم ہوں، اسی وجہ سے تو مجھے انہوں نے یہاں بھیجا ہے، خطرہ مول لیا ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ اگر آپ مجھے قتل بھی کروا دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو لشکر کا ایک معمولی ہی آدمی جائے. غزہ کے گورنر نے، فلسطین کے گورنر نے جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے اس جواب کو سنا تو اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے تحفے لائیں. تو جب فلسطین کے گورنر نے اپنے آدمیوں کے ہاتھ سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے لیے تحفے دینے کا انتظام کروا لیا، ادھر سے
تحفے دے دیے، اور ساتھ ہی باہر جو اس کا دربان کھڑا تھا، جہاں سے آخری باؤنڈری تھی قلعے کی، وہاں جو لوگ تھے ان کو دربان کہا جاتا ہے، تو وہاں جو دربان کھڑا تھا، جس کا حکم چلتا تھا، جس کا آرڈر چلتا تھا کہ کس کو قتل کرنا ہے، کس کو زندہ رکھنا ہے، کس کو جیل میں بھیجنا ہے، کسی کو یہاں رکھنا ہے، ادھر سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو تحفے دلوائے، اور ادھر دوسری طرف سے دربان کو حکم دیا، اس کے لیے لکھ کے بھجوایا کہ یہ آدمی جیسے ہی تمہارے پاس پہنچے اس کو قتل کروا دینا اور اس کے تحفے چھین لینا، اور جو اس کے پاس مال و متاع ہے وہ بھی چھین لینا۔ پرانا زمانہ تھا تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ ادھر سے کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو تحفے دیں، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کا آنا ہمارے لیے بڑا عزت کا باعث بنا ہے، ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں، دیکھیں کیسے ہم آپ کو تحفے دے رہے ہیں۔ ادھر سے تحفے دے رہا ہے اور ادھر سے لکھ کے بھیج رہا ہے قلعے کے دروازے کے اوپر جو دربان ہے کہ جیسے ہی یہ آدمی تم تک پہنچے، تم نے ایک تو اس کو قتل کرنا ہے، اور دوسرا اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ چھین لینا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تحفے لے کے سلام دعا کے بعد وہ جا رہے ہیں برآمدوں کے اندر۔ پرانے زمانوں میں جو قلعے تھے وہ بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، اب اس طرح کی عمارتیں نہیں بنتی، اگر بنتی ہیں تو سرکاری عمارتیں ہوتی ہیں، وہ بھی بعض اوقات پرانے قلعوں سے چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض اوقات کبھی کبھی بڑی بھی ہو جاتی ہیں۔ تو بچوں کو شاہی قلعہ جو لاہور کا ہے، ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے یہاں سے، تو وہ دکھانا چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ قلعہ کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ ابھی دروازے کی طرف جا رہے ہیں کہ راستے میں علاقہ غسان کا ایک عیسائی ملا، عیسائیوں کا ایک سردار ملا، ایک معزز آدمی ملا جو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا جاننے والا۔ وہ راستے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ملا، اور اس عیسائی سردار نے حضرت عمرو کو پہچان لیا اور چپکے سے بولا کہ عمرو، تم جس طرح اس محل میں، اس قلعہ کے اندر اچھی طرح داخل ہوئے تھے، ویسے ہی اچھی طرح نکلنا یہاں سے۔ ملاقات بھی ہو گئی، اور چپکے سے اس عیسائی سردار نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ میسج بھی دے دیا، پیغام بھی دے دیا کہ اے عمرو، جس طرح اس محل کے اندر تم اچھی طرح داخل ہوئے تھے، اسی طرح یہاں سے اچھی طرح نکلنا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب اس کا یہ قول سنا تو آپ ٹھٹک گئے، آپ حیران ہو گئے، اور آپ پوری طرح تیار ہو گئے اگلے وقت کے لیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اسلامی فوجوں کے سردار تھے، سپہ سالار تھے، ایک نام ہے اسلامی تاریخ کے اندر، مصر انہوں نے فتح کی۔ تو اب آپ نے قلعہ کے دروازے کی طرف جانا چھوڑ دیا ہے، واپس غزہ جو گورنر تھا جس نے تحفے دیے تھے اس کی طرف آ گئے، یہاں تک کہ وہ گورنر کے پاس پہنچ گئے۔ اب گورنر چونکہ حیران ہوا، اس نے پوچھا کہ اے عمرو، آپ واپس کیوں آ گئے؟ آپ کو تو میں نے تحفے دے دیے تھے، ہماری ملاقات تو ختم ہو گئی تھی، کیوں واپس آ گئے؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو آپ نے مجھے تحفے دیے ہیں، میرے چچا کے 10 بیٹے ہیں، وہ بھی بڑے عقل مند ہیں، سردار ہیں، لشکر کے داؤ پیچ کو، جنگ و جدل کو وہ بڑے سمجھنے والے ہیں، یہ تحفے تو ان کے لیے ناکافی ہیں۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ ان تحفوں کو یہاں رکھیں یا میں ان تحفوں کو ساتھ لے جاتا ہوں۔
اور ان کو بھی یہاں لاتا ہوں تاکہ آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور ان تک سب تک تحفے بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ جو غزہ کا گورنر تھا جس نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو پہلے بلایا گفتگو کے لیے، اب دھوکے میں مبتلا ہو چکا ہے، تو اس نے ایک لمحہ کے لیے سوچا کہ یہ عمرو بن عاص تو پہلے ہی اتنا عقل مند آدمی ہے، اگر یہ اپنے چچا کے 10 بیٹوں کو بھی لے آئے گا تو پھر میں 10 11 12 ان کے کمانڈروں کو، بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرنے والا بن جاؤں گا، قتل کروانے والا بن جاؤں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے اور اپنے چچا کے جو بیٹے ہیں عقل مند سردار ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے آئیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چونکہ جب کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں دو پیچ چلتے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے۔ وہاں اگر کمانڈر نے ایک لمحہ کے لیے غلطی کی to سب گئے، ایک لمحہ میں سوچ لیا تو سب بچ گئے۔ تو یہ جنگوں کے اندر یہ ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے جو کمانڈر حضرات ذہن میں ہمیشہ رکھتے ہیں، اور جن کا اس شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کیا پتا، انہوں نے تو اپنا کھانا پینا سو لیا، بس اپنی زندگی گزار لی۔ اسی وجہ سے عام آدمی کو چھونیوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام آدمیوں کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے کاروبار کریں، بس اپنی زندگی گزاریں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ قلعے سے نکل رہے ہیں، اور یہ جو غدار غزہ کا گورنر عیسائی ہے یہ ان کا اب انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ دروازے تک پہنچ گئے اور وہاں دربان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ گورنر نے اجازت دے دی ہے ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، تو اس نے بھی کہا کہ جائیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ قلعے سے دور بھی ہو رہے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھ بھی رہے ہیں کہ کہیں حملہ آور تو نہیں بھیج دیے گئے، پیچھے سے دشمن تو نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے لشکر میں پہنچ گئے ہیں اور اپنے خیمے میں پہنچ گئے ہیں، اور حال یہ ہو چکا ہے کہ اسلامی لشکر نے فلسطین کا جو عیسائی علاقہ تھا، عیسائیوں کا اتنا زبردست محاصرہ کیا، کوئی چیز جانے نہیں دی جا رہی اور واپسی کوئی چیز آ نہیں رہی، حتیٰ کہ غزہ کا جو گورنر عیسائی تھا وہ مجبور ہو گیا درخواست کرنے پہ مسلمانوں کے سردار سے کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، جیسے آپ کی شرائط ہیں ویسے ہی ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ تو جب اس نے درخواست کی تو اس کو اجازت دے دی گئی کہ آؤ ہمارے پاس آپ آ جاؤ، ہمارے ساتھ بات کرو۔ یہاں تک کہ وہ عیسائی گورنر جو غدار تھا وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور اس کی رہنمائی کی گئی، جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے امیر ہیں، وہ اس خیمے میں تشریف رکھتے ہیں، آپ بھی ادھر جائیں۔ تو جب اسلامی لشکر کے جو مجاہدین تھے، فوجی تھے، جب وہ غدار سردار کو لے کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے خیمے تک پہنچے اور خیمے میں داخلے کی اجازت ہوئی، تو اب یہ گورنر جس نے غداری کی تھی اس نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا اپنے سامنے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ آدمی تو وہی تھا کہ جو میرے پاس جا چکا تھا اور میں نے اس کو قتل کروانا تھا، اور یہ بڑی فہم سے، بڑی عقل مندی سے، بڑی دانش سے میرے وار سے بچ کے آ گیا۔ تو اب وہ خیمے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ خود ہی مسلمانوں کے امیر میرے پاس خود ہی آئے، اب چپ ہے۔ اور کھڑے کھڑے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیا آپ وہی نہیں ہیں جو میرے پاس آئے تھے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کو سنا اور جواب دیا، جی ہاں میں وہی ہوں، اور فرمایا کہ میں تمہاری غداری کے باوجود زندہ ہوں، یہ فرمایا۔ جو آدمی بھی
اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستوں پہ چلنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کو عقل مندی بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ملک مصر کو فتح کیا کہ کس طرح کافروں کے علاقوں کو فتح کر رہے ہیں اور کس طرح ان کے وار سے بچ بھی رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا، بطور گورنر بھیجا، تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی شان یہ ہے کہ یہ اسلامی حکومت کے اندر چیف جسٹس ہوا کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے ملک میں سب سے بڑی عدالت اس کو سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا جج ہے اس کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ جس طرح آج کل ہم بہت زیادہ سپریم کورٹ کا نام سن رہے ہیں اور پھر چیف جسٹس کا بھی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ تو اسی طرح اسلامی حکومت کے اندر جو سب سے بڑی عدالت تھی، اس کے جو بڑے جج تھے، چیف جسٹس تھے، ان کو قاضی القضات کہا جاتا ہے، بڑے قاضی، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سلام اللہ علیہ یہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملک یمن کی طرف بھیجا، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ نے وہاں پہنچ کے دیکھا، سنا کہ وہاں کے لوگوں کو ایک شوق ہے، ایک ان کی عادت ہے کہ وہ شیر کا شکار کرتے ہیں، شیر کا شکار کرتے ہیں، شیر کا شکار کھیلتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ طریقہ اپنا رکھا ہے کہ وہ شیر کو مقابلے کے ساتھ، جال کے ساتھ نہیں پکڑتے، بلکہ وہ شیر کے لیے ایک بڑا گڑھا کھودتے ہیں زمین میں، اور پھر اس کے اوپر لکڑیاں وغیرہ جیسے بھی رکھتے ہیں، اور پھر وہاں جو ہے اس کے اوپر گوشت رکھتے ہیں بکری کا۔ تو اس طرح کا انہوں نے ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ شیر جو ہے وہاں آ پہنچتا ہے، اور پھر گوشت کو کھانے کے لیے جب گوشت تک پہنچتا ہے تو وہ لکڑیاں اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اور جو گڑھا کھودا ہوا ہے وہ بہت ہی گہرا ہوتا ہے کہ شیر جو ہے جمپ لگانے کے بعد بھی نہیں نکل سکتا۔ تو اس طرح کا انہوں نے طریقہ اپنایا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف تدبیریں وہ کرتے تھے تاکہ شیر کو شکار کریں۔ ایک دفعہ یمن کے علاقوں کے اندر ایک علاقے میں لوگوں نے گڑھا کھودا شیر کے شکار کے لیے۔ شیر آیا اور وہ گڑھے کے اندر گر گیا۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ شیر جو ہے وہ گڑھے میں گر چکا ہے۔ اب لوگ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جو ایک عجیب بات ہو، حیران کن بات ہو، انسان اس کے پاس جاتا ہے، اس کو سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو جب لوگوں نے سنا کہ شیر گڑھے کے اندر گر چکا ہے، شکار ہو چکا ہے، تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ تماشا دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے، تماش بینی کے لیے بھی اکٹھے ہو گئے، تماشا دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اور لوگ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ شیر کو کس طرح ہم گڑھے کے اندر اس کی آواز سنیں، دیکھیں۔ اب اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ وہاں دکم پیل ایک دوسرے کو دھکے دینا شروع ہو گئے۔ اس طرح کا ماحول وہاں بن گیا۔ یہ ماحول اتنا زیادہ بنا کہ لوگ جو ہیں وہ قابو میں نہ رہ سکے۔ ایک آدمی کو دھکا لگا تو وہ کنویں کے اندر گرنے لگا، اس نے گرتے گرتے دوسرے کو ہاتھ ڈالا، اور دوسرے نے جو ہے اپنا آپ بچاؤ کرنے کے لیے تیسرے کو ہاتھ ڈال دیا، اور تیسرا اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کے لیے بچ رہا ہے، لیکن اس نے چوتھے کو بھی پکڑ لیا۔ اب یہ چاروں آدمی بیک وقت ہی شیر کے اس کھودے ہوئے گڑھے میں چلے گئے،
اور شیر جو ہے وہاں زخمی تھا، ابھی مرا نہیں تھا۔ جب یہ آدمی وہاں گرے ہیں تو اب شیر کی عادت ہے کہ وہ اپنے دشمن پہ بہرحال حملہ کرتا ہے، تو وہ پہلے ہی زخمی تھا، اس نے ان چاروں آدمیوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اتنا زیادہ حملہ کر رہا ہے کہ چاروں آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ بھی مر گیا شیر کے حملے سے، دوسرا بھی مر گیا، تیسرا بھی مر گیا اور چوتھا بھی مر گیا۔ اور چاروں آدمیوں کے قبیلے والوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آپس میں جھگڑا شروع کیا، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں نکل آئیں۔ قریب تھا کہ مزید آدمی قتل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبیلے کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے آدمی کو اس قبیلے کے آدمی نے پکڑا تب ہو گیا، تیسرے نے دوسرے کے اوپر الزام لگایا اور چوتھے نے تیسرے کے اوپر الزام لگایا کہ اس کے آدمی نے ہمارے آدمی کو پکڑا، اور مطالبہ یہ تھا کہ یہ قبیلے والے ہمارے آدمی کی دیت دیں، 100 اونٹ ہیں جو بھی دیت بنتی تھی وہ دیں۔ یہ فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی خدمت میں آیا، پیش ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سلام اللہ علیہ انہوں نے فیصلہ اس طرح کیا، انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی پہلے گرنے لگا تھا اور اس نے دوسرے کو پکڑ لیا تھا، اس آدمی کے لیے دیت کا چوتھا حصہ ہے، یعنی اگر 100 اونٹ ہے دیت کے تو اس کے لیے 25 اونٹ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی خود بھی گر رہا ہے اور ساتھ دوسرے کو پکڑ بھی رہا ہے، خود گر بھی رہا ہے اور ساتھ دوسرے کا قاتل بھی ہے۔ تو فرمایا کہ جو پہلا آدمی ہے اس کے لیے چوتھا حصہ ہوگا دیت کا، اور باقیوں کے لیے بھی فیصلہ فرمایا، اور آخری میں جو تھا اس کے لیے بھی فیصلہ فرمایا۔ بہرحال پہلے کے لیے چوتھا حصہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود بھی گر رہا تھا اور ساتھ دوسرے کا قاتل بھی تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فیصلے کو یمن والوں نے سنا کہ اتنا فیصلہ عجیب سا تھا، عام آدمیوں سے ہو نہیں سکتا تھا، عام قبیلوں سے ہو نہیں سکتا تھا، عام سرداروں سے ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی تھے کہ جنہوں نے اپنی دانش مندی سے، اپنی عقل مندی سے، قرآن و سنت کی تعلیم سے اتنے بڑے قبیلوں کے درمیان اس فیصلے کو فرمایا، اور سب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے فیصلے کو تسلیم کیا، اپنایا۔ اسی طرح یہ جھگڑا ختم ہوا۔ تو آج کا موضوع حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی شان مبارک میں بھی تھا، پچھلے جمعے بھی یہ واقعہ بیان ہوا، اور ساتھ آج تذکرۃ الخیر کا موضوع بھی چل رہا تھا کہ نیکی اور نیکی کے جو راستے ہیں ان کا تذکرہ ذکر کس طرح کیا جائے، کس طرح ان کو اپنایا جائے۔ تو آخر میں حدیث یہ آئی کہ انسان جو ہے 2 چیزوں میں وہ بہت زیادہ مبتلا رہتا ہے اور اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ ایک جب آدمی کے پاس صحت ہوتی ہے، بیماری نہیں ہوتی، تو وہ اتنا اپنی زندگی میں مشغول ہوتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں صحت مند ہوں، میرے لیے بیماری نہیں ہے۔ جب وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے ایک لمحہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری جو ہے یہ انسان کو بتاتی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو فرمایا کہ جب صحت ہو تو صحت میں اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک سنت راستے ہیں ان کو اپنایا جائے، تاکہ صحت کو بطور شکریہ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اور دوسرا فرمایا کہ آدمی کو جب فراغت ہوتی ہے پھر بھی اس کا دھیان جو ہے وہ مشغولیت کی طرف جاتے ہی، اور جب آدمی مشغول ہو جاتا ہے اس کو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ مجھے 5 منٹ دے دو، تو اس کی مشغولیت اتنی ہوتی ہے کہ 5 منٹ دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آدمی کو جب صحت ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور شکرانے کے، اور جب آدمی کے پاس فراغت ہو پھر بھی اس فراغت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک سنت طریقے ہیں ان کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور شکرانے کے پیش کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب
सेहत है वो चली गई, बीमारी में मुब्तला हो गया, फिर पता नहीं कब उसकी सेहत वापस आए। और इसी तरह कि जब आदमी उसकी इतनी मसरूफियत हो गई कि फरागत की तरफ उसका जहन ही नहीं है, जनाजा है तो कहता है कि छोटा भाई चला जाएगा, चलो कोई और चला जाएगा। नेकी के दूसरे रास्ते हैं, वो इतना मसरूफ़ है कि अगर वो कारोबार छोड़ता है तो कोई उसकी जगह है नहीं कारोबार चलाने वाला। अगर वो उधर नहीं जाता तो जो समाज की उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं वो भी उससे अदा नहीं होती। तो लोग कहते हैं कि ये आदमी जो है अपने कारोबार में लगा हुआ है, किसी की गमी खुशी में ये जाता ही नहीं है। लोगों को क्या पता कि इसकी इतनी मसरूफियत, इतनी मशगूलियत है कि इसके पास तो एक मिनट नहीं। तो इसी वजह से फरमाया कि जब आदमी के पास सेहत हो तब भी, और जब आदमी के पास फरागत हो तब भी इसको अल्लाह ताला की बारगाह में बतौर शुक्राने के शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला जो कहा सुना है इस पर अमल कराने की तौफीक बख्शे। आखिर दवाना